کہ ہم نہیں مانتے کہ اگر یہ امتدادین لا الہ نہائے جائیں گے، ایک مبدے سے جو دو خط نکالے تھے نا، تو ان کے درمیان میں بعد غیر متناہی لازم آئے گا؟ نہیں لازم آتا۔ یہ شیخ نے اعتراض کیا تھا نا، یاد ہے؟ تو کیونکہ جتنا بعد ہوگا وہ متناہی ہوگا، جیسے اعداد ہیں، اس کی مثال دی تھی نا۔ میر سید سند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ کے اس قول کا رد کیا ہے، قیل سے اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ایسا کرو کہ دو ساقین جو نکلے ہیں ایک مبدے سے، تو ان کے اندر انفراج، کشادگی، ایک ادھر جا رہا ہے تو ایک ادھر جا رہا ہے نا، تو انفراج تو بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے خطوط بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے انفراج بھی بڑھ رہا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ تو میر سید سند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انفراج بین الامتدادین یہ فرض کرو بقدر امتداد، انفراج جتنے جتنے یہ امتدادین جائیں گے تو جتنا امتداد بڑھے گا اتنا ہی امتداد انفراج فرض کرو، اتنا ہی انفراج فرض کرو۔ تو دیکھو اب بعد غیر متناہی لازم آ جائے کہ یہ امتدادین تو تم کہتے ہو یہ تو کتنے چلے گئے غیر متناہی، تو امتدادین جب غیر متناہی ہیں تو انفراج بقدر امتداد تھا نا، تو امتداد کو تو تم نے کیا کہہ دیا کہ یہ غیر متناہی، تو انفراج کیا ہوا؟ لہذا اسی انفراج کا نام بعد ہے، تو بعد غیر متناہی بین الخطین لازم آ گیا، غیر متناہی ہے لیکن محصور بین الحاصرین، دیکھو نہیں سمجھے ہو؟ یہ جواب دیا شیخ کے قول کا، اعتراض کا، میر سید سند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس طریقے سے بعد غیر متناہی بین الامتدادین لازم آ سکتا ہے۔ سمجھے وہ بات؟ ترجمہ کروں میاں، وقیل ان شئت فرضت الانفراج بقدر الامتداد، اگر تو چاہتا ہے تو انفراج کو فرض کریں، کیسا؟ بقدر الامتداد۔ تو جب بقدر الامتداد ہے تو امتداد تو تم کہتے ہو غیر متناہی چلے گیا نا، تو انفراج بھی کتنا ہے؟ غیر متناہی۔
فَيَلْزَمُ انْحِصَارُ مَا لَا يَتَنَاهَى بَيْنَ حَاصِرَيْنِ لُزُومًا لَا سُتْرَةَ فِيهِ. سمجھائیے. اب غیر متناہی بعد کا انحصار بین الحاصرین لازم آ گیا جس پر کوئی پردہ نہیں ہے، بالکل ظاہراً صاف ظاہر ہو گیا کہ بعد غیر متناہی محصور بین الحاصرین ان دو خطوں کے درمیان میں آ گیا نا، محصور بین الحاصرین. وَإِنَّهُ مَحَالٌ، اور یہ تو محال ہے میاں کہ ہو غیر متناہی اور ہو محصور بین الحاصرین. محصور کو غیر متناہی کہتے ہیں، وہ تو متناہی ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جواب دیا میر سید سند رحمۃ اللہ علیہ نے. میر حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے قیل سے. وفیہ نظر سے اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، میر سید کے قول کا رد کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو میر سید سند تیری بات تو بڑی ٹھیک ہے کہ محال تو لازم آ گیا، بعد غیر متناہی تمہارے بقول کہ انفراج بقدر امتداد فرض کریں تو بعد غیر متناہی محصور بین الحاصرین لازم آ گیا. بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن کبھی یہ بھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ محال کیوں لازم آئے؟ یہ محال کہ بعد غیر متناہی محصور بین الحاصرین ہو گیا. میاں یہ تو تم نے ایک محال فرض کیا، تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک محال فرض کرو گے تو دوسرا محال اس کو لازم ہو. ایک جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. یہ سمجھائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے جو پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اس اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا ایک لین لگا دیتا ہے. تو ایک محال کو دوسرا محال لازم ہوتا ہے. تو میر سید سند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محال فرض کیا، دوسرا محال لازم آ گیا. سمجھائیے محال کیا فرض کیا؟ میر حسین میبزی فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں تم نے کہا کہ یہ انفراج بقدر امتداد فرض کر. ہے میاں ہمیشہ ایک محال کو دوسرا محال لازم ہوتا ہے. یہاں تم نے دو چیزوں کو فرض کیا جو دونوں متناقضین ہیں، تو اجتماعی نقیضین کیا ہے؟ محال. تو اجتماعی نقیضین کو تم فرض کرو گے تو دوسرا محال اس کو لازم ہوگا. دیکھو میاں جیسے زید اور لا زید یہ نقیضین ہے نا، نقیض و شرف، زید اور لا زید دونوں کو فرض کرو تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. سمجھ آئیے کہ زید بھی ہے اور لا زید بھی ہے، یہ شے زید بھی ہے اور لا زید بھی ہے. تو پھر پکڑے جاؤ گے نا کہ تم کہتے ہو یہ زید بھی ہے اور لا زید بھی ہے، یہ اجتماعی نقیضین ہو گیا اس کے اندر، اس کے اوپر زید بھی صادق آتا ہے تو لا زید بھی صادق. تو اگلا پوچھے گا کہ بتاؤ زید ہوتا کیا ہے، تو تم پھر تعریف کرو گے
کہ زید حیوان ناطق مع هذا التشخص، زید اس کا نام ہے، تو وہ کہے گا کدھر ہے اس کے اندر حیوان ناطق مع هذا التشخص کدھر ہے؟ تو پھر تمہیں اور جھوٹ بولنا پڑے گا کہ جناب یہ حیوان ہے نا، تو اس کو حیوان ثابت کرو گے تو پھر ناطق بھی ثابت کرو گے، تو جھوٹ کا ایک لین نہیں سمجھائی؟ تو یہ تو تم نے امرین متناقضین فرض کر لیا، اجتماع نقیضین کو فرض کر لیا۔ تو اجتماع نقیضین فرض کرو گے تو لازماً دوسرا محال اس کو لازم آئے گا۔ کہتے وہ کیسے؟ کہ دیکھو میاں، ایک مبدا سے تم نے دو ساقین نکالے، امتدادین نکال دیے، اب تم نے کیا کہا کہ یار انفراج بقدر امتداد، تو میاں یہ انفراج بقدر امتداد کیسے معلوم کرو گے؟ انفراج بقدر امتداد ہے یا نہیں ہے، یا اس سے کم ہے زیادہ ہے، یہ کیسے معلوم کرو گے کہ انفراج بقدر امتداد ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو امتدادین دو نکلے ہیں نا، ان میں ایک نقطہ ادھر، ایک امتداد ایک خط پر فرض کرو گے، دوسرا نقطہ دوسرے خط پر فرض کرو گے، پھر دونوں خط دونوں نقطتین کو ملاؤ گے ایک خط کے ساتھ، اب اندازہ لگاؤ گے کہ یار یہ خط کتنا لمبا ہے، یہ کتنا لمبا ہے، اور ان کے درمیان میں انفراج آیا ان کے برابر ہے کہ نہیں، یوں پتہ لگے گا نا کہ اس خط پر بھی ایک نقطہ، اس پر بھی ایک نقطہ، دونوں نقطوں کو ملاؤ گے تو پھر امتداد کا انفراج بقدر امتداد کا پتہ لگے گا نا کہ یہ انفراج ان کے درمیان میں جو یہ انفراج ہے آیا یہ بقدر امتداد ہے کہ نہیں ہے، یوں پتہ لگے گا۔ تو جب تم نے ادھر بھی نقطہ فرض کر دیا ادھر بھی نقطہ فرض کر دیا اور ان کو خط واصل سے ملا دیا، خط واصل سے ملا دیا، تو یہ بتاؤ کہ یہ متناہی ہو گیا، متناہی ہو گیا کہ غیر متناہی ہو گیا؟ تو تم نے یار متناہی کو غیر متناہی فرض کر لیا تو محال نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو کہ انفراج بقدر امتداد تم معلوم کیسے کرو گے؟ یہی طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ تو کیا ہے؟ یہ تو تناہی کو مستلزم ہے، نہیں سمجھے ہو؟ ترجمہ کروں میں، وفیہ نظر اذ المحال اما نشأ من فرض انما نشأ من فرض امرین متناقضین، کہ محال پیدا ہوا لازم آ گیا کس سے؟ کہ دو امرین متناقضین تم نے فرض کر دیے، ہاں، کفرض وجود زید و عدمہ، ہاں، جیسے زید اور لا زید دونوں کو فرض کرو، فإن وجود خط واصل بین الضلعین، ان دو ضلعین کے درمیان میں ایک خط واصل، ایک خط واصل کا وجود، یہ تو یستحیل مع عدم تناہیہما، کہ دونوں خطین کو غیر متناہی بھی مانتے ہو اور پھر ان کے درمیان میں ایک خط واصل بھی مانتے ہو، تو خط واصل مان لیا تو یہ تو متناہی ہے، متناہی کر دیا، اور تم کہتے ہو وہ غیر متناہی۔ سمجھا گئی ہے؟ فإن الخط الواصل بینہما، کیونکہ جو خط واصل ہے دونوں امتدادین کے درمیان میں، انما یصل بین النقطتین منہما، وہ دیکھو یہ خط واصل ہے، یہ اپنا یہ سیڑھی دیکھو، سیڑھی یہ جو با جا والا خط ہے، البعد الاصل کے اوپر جو خط ہے، یہ با والا نقطہ ہے
ایک خط کے اوپر اور جا والا نقطہ ہے دوسرے خط کے اوپر، ان دونوں نقطتین کو ملا دیا کس خط نے؟ با جا والے خط نے، تو یہ خط واصل ہو گیا ان دونوں امتدادین اور خطین کے درمیان میں. اس لیے فرمایا فإن الخط الواصل بینہما انما یصل بین النقطتین منہما، وہ نقطتین با والا نقطہ اور جا والا نقطہ دیکھا تو فہما ینتہیان بتین النقطتین، تو وہ دو خط تو منتہی ہو گئے ان دو نقطوں پر. وہ جو دو جا رہے ہیں ادھر منتہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کیف لا، کیسے منتہی نہیں ہوگا؟ وَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا مَحْصُورًا بَيْنَ الْآخَرِ وَذَلِكَ الْخَطِّ. دیکھو میاں، ہر ایک منحصر ہے، محصور ہے بین الآخر وذالک الخط. ادھر دیکھو آپ کدھر ہے سیڑھی؟ یہ خط واصل ہے، اس نے احاطہ کیا اور اس خط نے احاطہ کیا کس پر؟ اس تیسرے خط پر. اس واصل نے ایک واصل لے لو اور ایک یہ دوسرا لے لو، اس نے احاطہ کر دیا کس پر؟ اس تیسرے پد پر. اب الٹا کرو، ایک واصل لے لو اور ایک یہ لے لو، تو اس نے احاطہ کر یہ دونوں نے کس پر؟ اس پر. اسی طرح اوپر چلتے جاؤ. ہاں وہ آخر جو ہے آخری اس خط واصل نے اور اس نے احاطہ کر دیا اس پر. نہیں سمجھے ہو؟ تو ہر ایک محاط ہو گیا میاں، وہ تو متناہی ہو گیا تو غیر متناہی فرض گیا تھا تو متناہی لازم ہو گیا. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کیف لا وَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان دونوں خطین میں سے ہر ایک محصورا بین الآخر وذالک الخط، ایک خط اور لے لو اور ایک ہی خط واصل لے لو، تو تیسرے خط کو پر اس نے احاطہ کر لیا. نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، وذالک الخط الواصل بینہما. آگے پڑھو گے.